عام طور پہ جب بھی کوئی ایپ بنانے کا سوچتا ہے تو فوراً ذہن میں آتا ہے کہ بھئی اس کے لیے تو پروگرامر ہونا ضروری ہے، لمبی چوڑی کوڈنگ کرنی پڑے گی۔ لیکن کیا ہو اگر اب ایسا ضروری نہ ہو؟ جی ہاں، آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے ٹیکنالوجی کے انقلاب کی جو کہہ لیں کہ اب ہر کسی کو کریٹر بنا رہے۔ تو سوال یہی ہے کہ کیا واقعی کوڈ کی ایک لائن لکھے بغیر ایپ بنائی جا سکتی ہے؟ یہ سوال آج کل ٹیک کی دنیا میں ہر طرف سنائی دے رہا ہے، اور اس کا جواب بالکل واضح ہے، اور وہ ہے ہاں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ سب ممکن کیسے ہوا۔ اس جادوئی ٹیکنالوجی کا نام ہے نو کوڈ۔ کچھ لوگ اسے بڑے مزے سے وائب کوڈنگ بھی کہتے ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ سیدھے لفظوں میں یہ ایک ایسا طریقہ ہے جہاں لمبی چوڑی کوڈنگ نہیں کرنی پڑتی، بس چیزوں کو ڈریگ کر کے ڈراپ کریں، ویژول کمانڈز دیں اور وہ کام ہو جاتا ہے جس کے لیے پہلے شاید سینکڑوں لائنز کا کوڈ لکھنا پڑتا تھا۔ اچھا، تو یہ نو کوڈ کا کانسیپٹ سننے میں تو بہت اعلیٰ لگتا ہے، لیکن اس کی اصل پاور، اس کی اصلی طاقت تب سامنے آتی ہے جب اسے حقیقی زندگی کے مسائل حل کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ تو چلیے اس ٹیکنالوجی کو پاکستان کے روزمرہ کے مسائل کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ ذرا سوچیں، کوئی اسلام آباد سے لاہور جا رہا ہے جی ٹی روڈ پر، اور اچانک گاڑی خراب ہو جائے۔ اب آس پاس کچھ نہیں، میکینک کہاں سے ڈھونڈیں؟ یہ ایک عام سا لگنے والا مسئلہ ہے، لیکن اس وقت کتنی پریشانی ہوتی ہے یہ وہی جانتا ہے جس کے ساتھ ایسا ہوا ہو۔ بالکل اسی طرح گرمیوں میں اے سی ٹھیک کروانا ہو یا گھر کے لیے کوئی اور سروس جیسے کارپیٹ کلیننگ، ایک بھروسے مند آدمی ڈھونڈنا، بھئی وہ بھی ایک مشکل کام ہے۔ اور پھر اگر یہ جاننا ہو کہ اپنے شہر میں کیا ہو رہا ہے، کون سے ایونٹس ہیں، کہاں جا سکتے ہیں، تو اس کے لیے بھی کوئی ایک جگہ نہیں ملتی جہاں ساری انفارمیشن ہو۔ تو مسئلے کی جڑ یہی ہے۔ پاکستان میں ان ساری چیزوں کے لیے ایمرجنسی میں میکینک ڈھونڈنا ہو، گھر کے لیے سروسز چاہیے ہوں یا لوکل ایونٹس کا پتہ کرنا ہو، کوئی ایک قابل اعتماد پلیٹ فارم ہے ہی نہیں جو لوگوں کی زندگی آسان بنا سکے۔ تو یہ تو ہو گئے مسائل جن کا سامنا ہم میں سے بہت سے لوگوں کو کرنا پڑتا ہے، لیکن اب آتی ہے دلچسپ بات۔ انہی مسائل کا ایک زبردست پریکٹیکل حل اب موجود ہے، اور وہ بھی اسی نو کوڈ ٹیکنالوجی کی بدولت۔ اور وہ حل ہے asani.pk۔ یہ ایک پاکستانی پلیٹ فارم ہے جو بالکل یہی کام کرتا ہے، لوگوں کو سروسز کے لیے کنیکٹ کرتا ہے، نیٹ ورکنگ میں مدد دیتا ہے، اور شہر میں ہونے والے تمام ایونٹس کی انفارمیشن ایک جگہ پر لے آتا ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹا موٹا پلیٹ فارم نہیں، اس کی کامیابی کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ اس کے یوزرز کی تعداد 10,000 سے بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ لیکن سب سے حیران کرنے والی بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس پورے پورٹل کو بنانے میں کوڈ کی ایک لائن بھی نہیں لکھی گئی۔ جی ہاں، یہ نو کوڈ ٹیکنالوجی کی پاور کی ایک زندہ مثال ہے، ایک جیتا جاگتا ثبوت۔ تو asani.pk سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ اگر آئیڈیا میں دم ہو تو اس کو حقیقت میں بدلنا اب مشکل نہیں، اور بالکل اسی جذبے کو آگے بڑھانے کے لیے اب ایک بہت بڑا موقع سامنے آیا ہے، نیشنل انوویٹو اے آئی ہیکاتھون۔ اس ہیکاتھون کے بنیادی طور پر دو حصے ہیں یا دو ٹریکس ہیں۔ ایک ہے روایتی کوڈنگ والوں کے لیے، لیکن جو اصلی گیم چینجر ہے وہ ہے ٹریک 2 یعنی نو کوڈ ٹریک، جسے وائب کوڈنگ ٹریک بھی کہا جا رہا ہے۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی کہیں سے بھی آن لائن حصہ لے سکتا ہے، اور یہ کوئی عام ٹریک نہیں ہے، اس میں پارٹنر ہے گوگل۔ حصہ لینے والوں کو گوگل فائر بیس اسٹوڈیو استعمال کر کے ایک ایپ بنانی ہے، اور اس کے لیے اسکل کیا چاہیے؟ صرف ایک پرومپٹ انجینئرنگ۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ بنیادی طور پر اے آئی کو صحیح طریقے سے ہدایات دینے کا فن ہے تاکہ وہ وہی کام کرے جو آپ کروانا چاہتے ہیں۔ تو یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ وقت بدل رہا ہے، دنیا اب ایک نئے موڑ پر ہے۔ اب ایک کریئٹر بننے کے لیے کوڈر ہونا ضروری نہیں رہا، جو کوڈنگ کی دیوار تھی وہ اب ٹوٹ رہی ہے۔ تو یہ ایک زبردست موقع ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں حصہ کیسے لیا جا سکتا ہے؟ چلیے اس کا پروسیس سمجھتے ہیں۔ طریقہ بہت سیدھا سادہ ہے۔ سٹیپ 1، آن لائن جا کر رجسٹر کریں۔ سٹیپ 2، اپنے آئیڈیا کو گوگل فائر بیس اسٹوڈیو یوز کر کے ایک ایپ کی شکل دیں۔ اور سٹیپ 3، جیتیں۔ اگر آئیڈیا پسند آ گیا تو جیتنے والوں کے لیے شاندار انعامات بھی ہیں۔ تو داؤ پر کیا لگا ہے؟
جیتنے والوں کو نہ صرف ایک بڑی انعامی رقم ملے گی بلکہ انویسٹا کے اتنے بڑے سوشل میڈیا نیٹ ورک پر پہچان بھی ملے گی۔ سوچیں، یہ اپنے آئیڈیا کو پورے پاکستان کے سامنے لانے کا کتنا بہترین موقع ہے۔ اور آخر میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ کوڈنگ آتی ہے یا نہیں اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اصل چیز ہے وہ جذبہ، وہ خواہش کہ لوگوں کے مسائل کو حل کرنا ہے۔ یہی تو اصلی انٹرپرینیوریل اسپرٹ ہے۔ ہاں، ایک بات یاد رکھنے کی ہے، وقت بہت تیزی سے نکل رہا ہے۔ رجسٹریشن کی آخری تاریخ 1 اکتوبر ہے، اس لیے اگر اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہے تو فوراً ایکٹ کرنا ہوگا۔ تو اب سوال یہی ہے، اگلا بڑا آئیڈیا کیا ہے؟ وہ کون سا مسئلہ ہے جو بس اس انتظار میں ہے کہ کوئی اسے حل کر دے؟ کیونکہ اب اس آئیڈیا کو حقیقت بنانے کے ٹولز سب کی پہنچ میں ہیں۔